عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہمارے مقرر جناب دلفراز خان درجہ دورہ حدیث علامہ بنوری ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے ضلع مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا عنوان ہے بر صغیر میں خطہ کشمیر کی حیثیت کیا ہے۔ حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تو نے قائم رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ معزز مکرم حضرات علماء کرام، موضوع سخن ہے بر صغیر میں خطہ کشمیر کی حیثیت۔ ارباب المدانش، یوں تو وطن عزیز کا کانٹا بھی سنبل اور ریحان سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا وطن تو دنیا کے حسین خطوں میں حسن انتخاب ہے۔ یہ سبزہ زاروں اور برف پوش کوہساروں کا حسین خطہ ہے، جہاں دھوپ ایک طرف اپنی تمازت دکھاتی ہے تو دوسرے لمحے ہوا کے دوش میں تیرتے بادل سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں اس کشمیر کی بات کر رہا ہوں جو بر صغیر کے ماتھے کا جھومر ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال قبل مسیح کی ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جس میں عبد الرحمن بلبل شاہ کے دور سے اسلام کی شعائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا خطہ کشمیر اپنی لاجواب خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک دل دہلا دینے والی تاریخ کا پس منظر رکھتا ہے۔ اس تاریخ کی چھان بین کے لیے جب میں اورات کی ورگردانی کرتا ہوں تو میرے قلب کے دریچوں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ خطہ کشمیر کے اوپر جہاں 15ویں اور 16ویں صدی میں مغل حکومت کا تسلط رہتا ہے، تو وہیں ان کی حکومت کے بعد احمد شاہ ابدالی کے دور میں افغان حکومت کشمیر کے اوپر اپنا سکہ چلا دیتی ہے۔ ان کی حکومت کا سورج غروب ہوتے ہی سکھ حکومت نے 27 سال تک ظلم و بربریت کا کھیل کھیل کر خطہ کشمیر کو ختم کرنا چاہا، لیکن 1846 کے اندر ان کی حکومت کا سورج غروب ہو جاتا ہے تو ستم کا ایک اور باب جنم لیتا ہے کہ جہاں برطانوی سامراج نے ہندوؤں کے ہاتھوں چند کھوٹے سکوں کے عوض کشمیر کا سودا کر کے خطہ کشمیر کو رسوائی کے دور میں دھکیل دیا، لیکن آل کشمیر نے ڈٹ کر مقابلہ کرتے کرتے 100 سال تک ہندو حکومت کے ظلم و ستم کا یہ طوطی بولتا رہا۔ خیر 1947 جب بر صغیر کے تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو آل کشمیر جہاں پاکستان کے الحاق کے متوالے بنتے نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ خطہ کشمیر بین الاقوامی سرحدوں کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، چونکہ اس کے اطراف میں جہاں چین اور روس تو وہیں بھارت اور افغانستان جیسے ممالک کی سرحدیں ملتی تھی۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آل کشمیر کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے برطانوی سامراج نے خطہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملا کر اس کی حیثیت کو ختم کرنا چاہا، لیکن ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کی خاطر آل کشمیر نے جنگیں لڑتے لڑتے کبھی شیخ عبداللہ 11 سال تک قید بند کا لطف اٹھاتے ہیں، تو کئی مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نظر بند کر دیے جاتے ہیں، کئی کارگل کا مارکا مرز وجود میں آتا ہے، تو کئی سن 1984 تہاڑ جیل کے اندر مقبول بٹ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتے ہیں، کئی 2016 کے اندر برہان وانی کی شہادت خطہ کشمیر کے اندر ایک تہلکہ مچا دیتی ہے، لیکن آل کشمیر نہ جھکے نہ بکے، ڈر کر مقابلہ کرتے کرتے لاکھوں جانیں کشمیر کے اوپر قربان کر کے کبھی راجوری، کبھی رانی پور، کبھی پونچھ کے غیور کشمیریوں نے دشمن کا مقابلہ کر کے وطن کے دفاع کی خاطر دشمن کو مار بھگا کر دنیا کو یہی پیغام دیا کہ ہماری دھرتی پر کیوں غیر کا اجارہ ہوگا، ارے یہ وطن ہمارا ہے تو راج بھی ہمارا ہوگا۔ ارباب المدانس،
میں اس خطہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے متعلق برطانوی سامراج کہیں اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہیں سونے کی چڑیا کہتے ہیں، تو کہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس کو ایران صغیر کہتے ہیں، تو کہیں برطانوی سامراج کے بعد بانی پاکستان اس کو پاکستان کی شرح قرار دیتے ہیں۔ تو یہی وہ دھرتی ہے جس نے محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری جیسے محدث کو جنم دیا ہے۔ دنیا کی نظر میں جنت نما ٹکڑا جو کبھی آفریں چشمہ ہوا کرتا تھا، آج گہری سیاہ اور خونی رات میں سانس لے رہا ہے، جہاں بلکتی انسانیت سسکتی زندگی، دم توڑتی تہذیب اور بے حس تماشائی دنیا کو جھنجھوڑتی چیخ و پکار کا دوسرا نام کشمیر بن چکا ہے۔ خیر کشمیر کی حفاظت کی خاطر ہم چٹان کی طرح مضبوط ہو کر صرف بر صغیر ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے کے اندر خطہ کشمیر کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو اتنا پیغام ضرور دیں گے۔ بہت گہری ہے لیکن ہم بھی سوئے نہیں ہیں، درد بہت ہے لیکن ہم بھی روئے نہیں ہیں، لاکھ برے ٹھہرے ہم دشمن کی نظر میں بدنام، لیکن رب کا دربار ہم بھی کوئے نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔